عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، نہم جماعت کی اردو کی پہلی غزل کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اس غزل کے مطالعے سے پہلے غزل کسے کہتے ہیں ہم اس کے متعلق پڑھیں گے۔ بچوں، غزل کا ہر شعر اپنے آپ میں مکمل اور معنی و مفہوم کے اعتبار سے دوسرے شعروں سے جدا ہوتا ہے۔ غزل کی ایک مخصوص خیت ہوتی ہے۔ اس میں مطلع، حسن مطلع، قافیہ اور ردیف وغیرہ کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصروں میں قافیے کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ بچوں، پہلی غزل کے شاعر ہیں سید غلام حسین چشتی ایلچ پوری۔ سید غلام حسین چشتی ایلچ پوری سن 1718 میں ایلچ پور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سید غلام حسین صاحب کرامات بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ کر ایلچ پور میں سکونت اختیار کی تھی۔ سید غلام حسین پر اپنے والد کی صوفیانہ تعلیمات کے گہرے اثرات ہمیں ملتے ہیں۔ دیگر صوفیاء کی طرح وہ بھی مذہبی رواداری اور ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے۔ ان کی غزل کا پہلا شعر ہے: درد دل غیروں کو بتا دوں کیا، کوئی ہمدرد نہیں سناؤں کیا، درد دل غیروں کو بتاؤں کیا، کوئی ہمدرد نہیں سناؤں کیا۔ بچوں، اس شعر میں اہل دنیا سے مراد دوست مطلب پرست ہیں۔ انہیں صرف اپنے مفاد سے غرض ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ انہیں اپنا دکھ درد سنائے گا تب بھی وہ اس کے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ وہ اس کے دکھ درد کو دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، البتہ وہ اس میں اور اضافہ کر دیں گے، اس کے دکھ درد کو اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ اس لیے شاعر کی خوددار طبیعت اسے اپنا دکھ درد دنیا کے سامنے بیان کرنے سے روک رہی ہے، اپنے دکھ درد کو دوسروں کے سامنے سنانے سے منع کر رہی ہے۔ اسی طرح جو دوسرا شعر ہے: زخم سینے کے میرے سینے کو کوئی جرح نہیں سلاؤں، کہتے ہیں شاعر کہ اس دنیا کے لوگوں کی خود غرضی اور بے رحمی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ دنیا والوں نے زخم تو دے دیے لیکن اس کے بھرنے کا کوئی سامان نہیں کیا ہے۔
دنیا والے جو ہیں وہ اتنے ظالم ہیں کہ انہوں نے زخم پر زخم تو دے دیا ہے لیکن اس کے مرہم کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہ دنیا صرف تکلیف دینا اور ضرب پہنچانا جانتی ہے۔ اس شعر کا یہ مطلب بھی ہم لے سکتے ہیں کہ شاعر کے دوست نے اسے اتنی شدید چوٹ پہنچائی ہے کہ کوئی چارہ گر اب اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا۔ دوست کے ذریعے لاحق ہونے والا مرض اب لا علاج ہو چکا ہے۔ آخر اب وہ اس کا علاج کس سے کرائے؟ تیسرے شعر کی طرف ہم آتے ہیں۔ کہتے ہیں گل کے پانی ہوا ہے خون جگر، دل کے ٹکڑے کسے دکھاؤں کیا۔ شاعر اپنے دوست کے متعلق کہتا ہے کہ اس کے دوست نے اس کے ساتھ وفا نہیں کیا، جس سے شاعر کا دل برداشتہ ہو گیا ہے اور غم و غصے کی کیفیت سے اب وہ دوچار ہے اور چاہتا ہے کہ دوست کے اس رویے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرے، لیکن آہستہ آہستہ غم و غصے کی کیفیت میں کمی آتی گئی ہے اور اب بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس غم کو خود ہی سہے گا، خود ہی اس غم اور دکھ کو برداشت کرے گا اور دنیا والوں کو اس کی خبر تک نہیں ہونے دے گا۔ بھلے ہی اس کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہو، مگر دل کی بات وہ دل ہی میں رہنے دے گا، اپنی زباں پر آنے نہیں دے گا۔ چوتھا شعر، اس میں اپنے اکھاں کی کیفیت کہہ کر چشم نرگس کتے رلاؤں کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ نامراد ستم رسیدہ شاعر جو ہے وہ اب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، اس کا دل درد سے بھر آیا ہے اور وہ خوب رویا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے عشق میں اپنے رونے کی کیفیت کو بیان تو کیا اور ہمیشہ خوب رونے والے، آنسو بہانے والی نرگس کی آنکھیں بھی میرے درد پہ رو پڑی ہیں۔ یعنی شاعر کا غم نرگس کے غم سے کہیں زیادہ ہے۔ پانچواں شعر، بول سوسن زبان سوں حال اپنا، غنچے بستہ لب ہنساؤں کیا۔ یہاں پر اس شعر میں شاعر کا حال دل سن کر سوسن حیرت زدہ ہو کر رہ گئی ہے۔ سوسن ایک پھول ہے۔ کہتے ہیں کہ اس جہاں میں اس سے بھی زیادہ غم کا مارا اور کوئی ہے؟ اب تک وہ اپنے آپ کو اس دنیا کی سب سے زیادہ غمگین سمجھ کر اپنی زبان سے شکوہ کرتی تھی، لیکن شاعر کے غم کی کیفیت نے اسے بھی بڑا حیران کر دیا ہے، بلکہ سوسن بھی اب خاموش ہو گئی ہے،
اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ تو خاموش نہ رہ، بلکہ اپنے دل کا حال مجھے سنا، شاید میں غم کا مارا انسان تیرے دکھ کو کچھ کم کرنے کے کام آ سکوں۔ اسی طرح اگلا شعر، داغ سینے کا اپنے دکھلا کر گلے لالا کا دل جلاؤں کیا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دوست نے اسے جو غم دیے، اس کے سینے میں جو داغ لگائے ہیں، اب وہ بڑھ گئے ہیں۔ اس نے ان داغوں اور زخموں کو اپنے سینے میں پھول کی طرح سجا رکھا ہے اور اپنی اس اندرونی حالت کو دنیا والوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے، اور وہ اس طرح رہ رہا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنے سینے کے داغ گلے لالا کو بتا دیا تو وہ بھی شرمندہ ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ گلے لالا کو اس بات پر بڑا فخر ہے کہ وہ اپنے سینے میں داغ رکھتے ہوئے بھی خوش و خرم رہتا ہے۔ اس کا سرخ پن اس کے خوش رہنے کی علامت ہے۔ لالا ایک قسم کا سرخ رنگ کا پھول ہے جس کے اندر سیاہ داغ ہوتے ہیں۔ اسی بناوٹ کے پیش نظر جو ہے شاعر نے اپنے خیالات کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ غزل کا آخری شعر یعنی مقطع جو ہے، اس میں رو سیاہی سوں رب حضور حسین، بات خالی ہوں اب لے جاؤں کیا۔ غزل کے مقطع میں شاعر نے اپنے گنہگار ہونے کا اعتراف کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میرے اعمال کے دفتر میں نیکیاں نہیں ہیں اور میں یوں ہی خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کیا پیش کروں گا۔ یہاں دفتر عمل میں گناہ بہت ہے جو کسی کے کام نہیں، البتہ گرفت کے معاملے کو اور مضبوط کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ہم اس دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جو ہیں وہ جائیں گے کہ ہم نے اس دنیا میں کون سے نیکی کے اعمال کیے، اور اسی اعمال کی بنا پر سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔